عرض کیا ہے، توحید کا چراغ جلایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے، کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے، میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر زوم یزیدیت کو مٹایا حسین نے، اور دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، سردے کے کربلا میں بتایا حسین نے، اور آل رسول جب ہوئے مہمان کربلا، آل رسول جب ہوئے مہمان کربلا، فردوس بن گیا تھا بیابان کربلا، کوئی حسین سا نہ آئے گا حشر تک، کوئی حسین سا نہ آئے گا حشر تک، 1400 سال سے ہے یہ اعلان کربلا، 1400 سال سے ہے یہ اعلان کربلا، اور تو مٹ گیا یزید حکومت بھی مٹ گئی، تو مٹ گیا یزید حکومت بھی مٹ گئی، میرا حسین اب بھی ہے سلطان کربلا، میرا حسین اب بھی ہے سلطان کربلا۔ حضرات محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع کربلا کیا ہے یہ ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ ہود کی آیت نمبر 120 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرات محترم، معرکہ کربلا کو اور شہادت امام حسین کو صرف ایک واقعے کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ صرف ایک واقعہ ہوتا تو دنیا میں بے شمار واقعات، بے شمار حادثات، بے شمار معاملات پیش آئے ہیں۔ اگر یہ بھی ایک واقعہ ہوتا اور دنیا نے بڑے سے بڑے حادثے کو، بڑے سے بڑے معاملے کو، بڑے سے بڑے مسئلے کو بھلا دیا ہے، اگر یہ بھی کربلا کا معاملہ صرف ایک حادثہ ہوتا یا صرف ایک واقعہ ہوتا تو یہ بھی کب کا بھلا دیا گیا ہوتا۔ آج کی مصروف ترین دنیا میں ایک دوست بھی اپنے مرحوم دوست کو تیجے اور 10ویں تک یاد نہیں رکھ پاتا ہے، اولاد اپنے والدین کو چہلم کے بعد دھیرے دھیرے بھولنے لگتے ہیں، اور ایک بیوہ اپنے جوان شوہر کو اور ماں باپ اپنے جوان اولاد کو 2-3 برسی کے بعد بھول جاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود، زمانے بیت جانے کے باوجود، حقیقت میں جنہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جس زمانے میں ہم موجود بھی نہیں تھے، آج بھی ان کا ذکر سن کر، ان کی یاد، ان کا ذکر، ان کی شہادت آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے، جنہیں ہم نے اور ہماری نگاہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، ان کا صرف نام سن کر صرف ہماری آنکھیں نہیں، ہمارا دل بھی روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کربلا یہ صرف ایک واقعے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا مکمل ایک تہذیب کا نام ہے۔ کربلا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ایک ترازو کا نام ہے۔ کربلا اس حقیقت کا نام ہے جس سے پوری ملت کے ہر فرد کو سبق سیکھنا ہے۔ کسی بھی واقعے کو سننے کے بعد صرف ایک کان سے سن کر ایک کان سے نکال دینا، اس سے کوئی سبق، کوئی عبرت، اس سے کوئی نصیحت حاصل نہ کرنا، یہ نادانوں کا کام ہے۔ اور واقعہ، قصہ سننے کے بعد اس سے سبق حاصل کرنا، اس سے روشنی حاصل کرنا، اس سے عبرت حاصل کرنا، یہ عقل مندوں کا کام ہے، یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ آج کے دور میں کسی کے بھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور آج کے مادی دور میں تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، صدیوں پہلے کربلا کا ایک حادثہ پیش آیا تھا، مانا اس میں بہت ظلم و ستم ہوا تھا، قتل و جدال ہوا تھا، لیکن یہ کیا ہے کہ ہر سال اس شہادت کے غم کو منایا جا رہا ہے، ہر سال اس شہادت کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے، امام عالی مقام کے درد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟
آخر اس سے کیا ملنے والا ہے؟ اس سے کون سا ثواب حاصل ہونے والا ہے؟ تو اس سوال کا جواب میں دنیا کی کسی کتاب سے نہیں دیتا، بلکہ رب ذوالجلال کی کتاب قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ بڑے توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں۔ قرآن مجید میں 200 سے زیادہ واقعات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سنائے ہیں، 200 سے زیادہ واقعات، اور ہر بندہ ہر سال ہر بار تلاوت قرآن کے نام پر، تراویح کے نام پر ان واقعات کو پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے۔ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کتنی بار آیا، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ الگ، حضرت سلیمان کا قصہ الگ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ الگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ الگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تو کوئی گنتی نہیں ہے کتنی بار اس کی تکرار ہوئی۔ اب اگر کوئی اللہ سے پوچھے کہ اے پروردگار، تو اپنی کتاب حکمت میں آخر کیوں واقعات کو سناتا ہے، کیوں قصوں کو بیان کرتا ہے، اور ان قصوں کو بار بار کیوں دہراتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 120 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اے حبیب یہ جو ہم اپنے نبیوں کے قصے آپ کو سناتے ہیں، اے محبوب ہم آپ کو یہ جو نبیوں کے قصے سناتے ہیں، ان قصوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے ان قصوں کو سننے کے بعد آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت بار بار اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اے محبوب ذرا عیسیٰ کے قصے کو یاد کیجئے، اے محبوب ذرا ابراہیم اور اسماعیل کے قصے کو یاد کیجئے، اے محبوب ذرا عیسیٰ کے قصے کو یاد کیجئے، اے محبوب ذرا داؤد کے قصے کو یاد کیجئے، اے محبوب ذرا ابراہیم کے قصے کو یاد کیجئے، ذرا موسیٰ کے قصے کو یاد کیجئے۔ تو اللہ رب العزت یہ قصے اس لیے سناتا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو اس قصے سے دل مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے میرے محبوب ذرا اپنی کتاب میں موسیٰ کے قصے کا ذکر کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس طرح دریا آگے ہے، پیچھے ظالم لشکر ہے، آگے جاتے ہیں تو ڈوبنے کا خطرہ ہے، پیچھے آتے ہیں تو تلواروں سے کٹنے کا خطرہ ہے، پیچھے آتے ہیں تو تلواروں سے کٹنے کا خطرہ ہے، تو کس طرح تیرے رب نے ان ظالم قوم کو برباد کر دیا اور کس طرح اس نہتی قوم کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے تاکہ آنے والے بندوں کو پتا چلے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو بچانا چاہتا ہے تو بڑے سے بڑی حکومت، بڑے سے بڑی طاقت، بڑے سے بڑی سپر پاور قوم اسے نہیں بگاڑ سکتی، اسے نہیں جھکا جا سکتی۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ اے حبیب میرے نبیوں کے قصے کو یاد کیجئے تاکہ آنے والی امت کو پتا چلے کہ کس طرح اللہ کے نبیوں نے دین کی سربلندی کی خاطر، دین کی بقا کی خاطر، دین کو پھیلانے کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ دین کے لیے لگا دیا ہے، اور کس طرح اس وقت کے ظالم لوگوں نے ان کو مٹانے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور قوم کو یہ بھی پتا چل جائے پھر کس طرح تیرے رب نے ان ظالموں کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قصوں کو اس لیے سناتا ہے تاکہ لوگوں کے دل اس سے مضبوط ہو جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو مومن کے اندر اتنی جرت نہ ہوتی۔ آپ ذرا غور کریں، اتنے جنازے اٹھنے کے باوجود، اتنی شہادتیں ہونے کے باوجود، اتنی قتل و غارت گری ہونے کے باوجود کس قوم میں اتنے جنازے اٹھے ہیں، کس قوم کو اتنا شہید کیا گیا ہے جتنا قوم مسلم کو شہید کیا گیا ہے۔ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو مومن کے اندر اتنی جرت نہ ہوتی، مومن کے اندر اتنی بہادری نہ ہوتی، مومن کے اندر رب کے دین کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ یہ کربلا ہے جو ہمیں ہمت دیتا ہے، یہ کربلا ہے جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ جنتی جوانوں کا سردار ہو کر دین کی بقا کی خاطر صرف رسگلے نہیں کھا رہا تھا، صرف حلوہ نہیں کھا رہا تھا، جنتی ہو کر، جنتی جوانوں کا سردار ہو کر دین کی بقا کی خاطر، نانا کی امت کو سر بلند کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے، تو یہ گنہگار امت اس نانا کے دین کی بقا کی خاطر اپنے وقت کو کی قربانی کیوں نہیں دے سکتی، اپنے مال کی قربانی کیوں نہیں دے سکتی، اپنے اولاد کو کٹانا نہیں ہے بلکہ دین کی تعلیم کے لیے کسی ادارے میں لا کر چھوڑنا ہے، یہ کیوں نہیں
کر سکتی. اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو مومن کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی. تاریخ اسلامی میں اتنا زیادہ کسی قوم کو نہیں کاٹا گیا جتنا قوم مسلم کو کاٹا گیا ہے. اتنے بچے نہیں شہید ہوئے جتنے قوم مسلم کے بچے شہید ہوئے ہیں. اور اتنا زیادہ کسی بیواؤں کے سہاگ کو نہیں اجاڑا گیا جتنا قوم مسلم کی بیواؤں کے سہاگ کو اجاڑا گیا ہے. ایران دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, برما دیکھ لیں, لبنان دیکھ لیں, فلسطین اور غازہ دیکھ لیں. اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا, اگر امام علی مقام کی سیرت نہ ہوتی تو کسی کے اندر اتنی جرت, اتنی بہادری اور ہمت کا جذبہ نظر ہی نہیں آتا. اسی لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات, ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے, قصہ سنانے کا مقصد صرف کانوں کی لذت نہیں ہے. صرف کانوں کی لذت کے لیے اللہ رب العزت قصے نہیں سناتا, بلکہ اس لیے سناتا ہے کہ آپ کے دلوں کو مضبوط کیا جائے. قصے سنانے کا یہ پہلا مقصد ہے قصہ سنانے کا. دوسرا مقصد یہ ہے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ, تاکہ آپ کے سامنے واقعے سننے کے بعد حق ظاہر ہو جائے, آپ کے سامنے حق آ جائے اور آپ کو پتا چلے کہ حق پر کون تھا, باطل پر کون تھا. ورنہ آج بھی اگتے سورج کو دیکھ کر سلام کرنے والے لوگ تھے, اور کسی بھی ظالم کو دیکھ کر اس کے نام کا زندہ باد کرنے والے لوگ تھے. یہ مارکہ کربلا ہے جس نے یہ بتا دیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے. یہ مارکہ کربلا ہے جس نے یہ بتا دیا کہ اے موت سے ڈر کر زندگی کے پیچھے جانے والوں, اے موت سے ڈر کر زندگی کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے والوں, یہ شہادت امام حسین نے بتا دیا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ, موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی. یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے. تو حضرت محترم, ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.